السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج ہمارے ساتھ فصیح زکا بھی موجود ہوں گے. آج اور ابھی دو رائے میں سپریم کورٹ میں 8 سالہ کمسن طیبہ پر تشدد کیس کی سماعت شروع. کیا ہمارے معاشرے میں بچوں سے لی جانے والی جبری مشقت پر قابو پایا جا سکے گا؟ دوسرے حصے میں بات ہوگی پاناما کیس میں تشکیل پانے والے نئے بینچ کی جانب سے سماعت پر. آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی؟ آخر میں بات ہوگی سرحد کے دونوں اطراف مقبول فنکار اوم پوری کی جو اب ہم میں نہیں رہے. جناب، بات یہ ہے جب ہم اس طرح کے فیض کو سامنے رکھتے ہیں، بنیادی انسانی حقوق، اور آج عدالت عظمیٰ سے بھی یہ بیان آیا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق پر آپ اس طرح کی کوئی سیٹلمنٹ کر نہیں سکتے. جب اس طرح کی بات ہو، کوئی راضی نامہ اس طرح اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو بس یہ کہ ان کو ہمیں یہ یاد دلانا پڑا کتنی تشویشناک بات ہے. یار ویسے مجھے ایک تھوڑی سی اور پوائنٹ جو ہے نا نظر آ رہا ہے سارے سچویشن میں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک آرڈنری ڈومیسٹک سرونٹ کے خلاف وائلنس کا جو کیس ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے چیف جسٹس کی انٹرونشن کی ضرورت پڑتی ہے. مطلب یہ بہت دردناک کیس ہے، اپنی جگہ بہت بچی ہے، چھوٹی سی پھول جیسی بچی ہے، اس پر تشدد ہو رہا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ڈومیسٹک سرونٹ کے خلاف وائلنس کا ہی کیس ہے. اور اس کو ایس ایچ او ایریا کا ایس ایچ او اگر سسٹم ورک کر رہا ہوتا، فنکشن کر رہا ہوتا سسٹم، تو ایریا کے ایس ایچ او کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا اور اس کو جو ایکیوزڈ ہے اس کو پراسیکیوٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے انٹروین کیا تو انویسٹیگیشن ہوئی. یہ ایک بڑی عجیب سسٹم کا فیلئر پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. بالکل. اور یہ کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں، طیبہ کی بات کر رہے ہیں، اور بات کرنی چاہیے، اور عدالت عظمیٰ نے جو کردار ادا کیا وہ بھی درست رہا ہے. لیکن اگر ہم عدالت کو چھوڑ دیں اور سماج کی طرف دیکھیں، جو لوگ آج طیبہ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک بات کر رہے ہیں، وہ ابھی سے ہی قصور کو بھول بیٹھے ہیں. جو یہ بچے ابھی اغوا ہو رہے تھے پنجاب صوبہ میں، آپ کو یاد ہوگا اس پہ بھی یہ کیس ہوا، وہ بھی ہم بھول بیٹھے ہیں. تو اس چیز کو شاید کوئی ترجیح نہیں دی جاتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کے ساتھ کیا ہوتا اگر میڈیا بھی یہ رول نہ پلے کرتا. کیونکہ آپ کو پتا ہوگا ایک دی نیشن کے ایک صحافی تھے اشرف جاوید، جنہوں نے یہ بریک کیا تھا کہ حسین خان والا ویلیج میں کیا ہو رہا ہے. اگر آپ نے پولیس یا تب کیونکہ کچھ قصور کی جو انتظامیہ تھی وہ بھی اس میں ملوث تھی، اگر آپ نے ان کی تسلیاں سننی ہوتی تو آپ کو ایسا لگتا کہ یہ صرف اور صرف ایک زمین پہ جھگڑا ہے. ہم آج 16 ماہ بعد اس ایشو کو بالکل بھول بیٹھے، اس پہ کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں ہوئی. اور ساحل جو ایک فلاحی تنظیم ہے اور اس طرح بچوں کے امور پر ان کی نظر رہتی ہے، وہ بھی یہ کہتی ہے کہ ان بچوں کے ساتھ کوئی ریہیبلیٹیشن نہیں ہو رہی. جو اچھی بات مجھے آج کی پروسیڈنگز میں سپریم کورٹ میں لگی نا، کہ چیف جسٹس نے پولیس کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے، جو ان کا بنیادی ٹاسک ہے. کسی بھی کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنا جو ہے پولیس کا ٹاسک ہے نا. مطلب یہ اگر سسٹم فیل ہو جائے، اگر ایک انسٹیٹیوشن کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا انسٹیٹیوشن وہ کام کرنا شروع کر دے جو اس کا پولیس والا کا کام ہے. وہ نہیں، آپ وہ علاج نہیں ہے. علاج یہ ہے کہ آپ پولیس سے انویسٹیگیٹ کروائیں. ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے، ان کے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے، ان کے پاس ٹولز ہیں. نہیں لیکن جناب اگر پولیس بار بار یہی کہہ رہی ہے نہیں، اس میں صرف یہ مسئلہ ہے کہ جج کی فیملی کی طرف سے اس سارے کیس کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک تو یہ کہ ان کو لڑکی کو غائب کرانے کی کوشش، اس سے پہلے جج نے، وہ جو جج ہیں سیشن جج جو ہیں، ان کی طرف سے جس طرح وہ راضی نامے کا کورٹ سیٹلمنٹ، آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی. یعنی ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے لا کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اس وجہ سے کیونکہ پولیس جو ہے وہ اتنی اسرٹ اپنے آپ کو نہیں کر رہی ہوتی، لا کو اسرٹ نہیں کر رہی ہوتی، اس لیے جج کے لیے بڑا، کسی بھی انفلوئنشل کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ لا کو ٹوسٹ کرے
اور اپنے حق میں ٹویسٹ کریں. فیصل صاحب آپ کیا رائے رکھتے ہیں, کیونکہ ایک جنرل آئیڈیا بھی ہے کہ اسرشن کو چھوڑ کے بھی پولیس کی جو نیت ہے, اگر آپ صوبہ پنجاب میں دیکھیں کہ کتنی پولیٹیسائز ہوئی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ, وہ اکثر قانون کو چھوڑ کے صرف اور صرف ان چیزوں کو پیپر اوور کرتے ہیں, جس طرح آپ نے حسین خان والا میں دیکھا. تو اس میں طیبہ کے کیس میں جو میں سوچتا ہوں کہ اگر انصاف ہو بھی تو وہ کس شکل اختیار کرے گا. آپ نے اگر جج کو بھی پنش کر دیا, ان کی بیوی کو بھی کر دیا ہے, جنہوں نے بچی کو بھی غائب کر دیا ہے, لیکن پھر بھی ان کے جو والدین تھے, ابھی اس میں بھی ایک مسئلہ ہو رہا ہے, انہوں نے بچی کو ابینڈن کیا, انہوں نے نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا, ان کے شاید اپنی مجبوریوں, تو پھر یہ جو بچی ہے اس کا کیا بنے گا. جو سسٹمیٹک پرابلم ہے, ہم ابھی ذرا اچھل رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, لیکن جو ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے ایگزسٹنگ لا کا فریم ورک ہے, جو سوشل پروٹیکشن ہے, اگر ہم اس کا ذرا نتیجے تک لے کے جانا چاہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں ہمارے جو یتیم خانے ہیں, پرائیویٹلی رن انسٹیٹیوشنز ہیں, اگر اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ جب تک ابھی وہ ڈی سی او سسٹم پھر آگے, جب تک آپ لوکل گورنمنٹ نہیں امپاور کرتے ہیں, جب تک یہ خود یہ نہیں رن کرتے ہیں, یہ ایک مسئلہ ہوگا. تو اس بچی کے کیس میں اب 2010 میں بھی ایسے کیس ہوا ہے, میرے خیال میں 2011 میں, اور اس میں میرے خیال میں جو اس سے زیادہ جو مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا پہ تو یہ چل جاتی ہے 3 دن کے لیے, ایک رننگ سائیکل ہوتی ہے, ہاٹ ہو جاتی ہے, پھر چلی جاتی ہے, لیکن لوگوں کا ڈیمانڈ بھی دیکھیں. آپ نے دیکھا ہو اگر اسرائیل میں اسرائیلی افسر کوئی بچے کو مار دیں, 1.5 لاکھ لوگ ہم سڑک پہ لا سکتے ہیں اس کے لیے. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے ساتھ سال بہ سال ہوتا ہے, لیکن کسی کا پرواہ نہیں ہے. اور یہی جو ہمارا جو ابھی مسئلہ ہے کہ اگر ہم لا کو بھی دیکھ لیں, ڈسکریشن کو بھی دیکھ لیں, پرابلم یہ نہیں ہے کہ لاز ہیں یا نہیں ہے, وہ اپلیکیشن کی بات ہے, لیکن ایک یہ ہے کہ ایک سوسائٹل انٹرسٹ بھی نہیں ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اسے سسٹمیٹکلی دیکھ لیں, جو ماں باپ جن کے یہ مسائل ہیں, جن کو بچے کو بیچنا پڑتا ہے کام کے لیے, ابھی تھوڑا بہت جو انیشیٹوز ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں, کچھ ابھی آ رہے ہیں وہ گرلز کے لیے اسٹائپنڈز دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, BISP ہے. جب تک ہم یہ سسٹمیٹکلی یہ چیزیں اسٹرینتھن نہ کریں, میرے خیال میں یہ مسئلہ آتا رہے گا. ایسے طیبہ 10 اور پیدا ہوں گی اور ہم اسے ڈسکس بھی کریں گے, لیکن جب تک وہ فریم ورک میں چینج نہیں آئے گا, یہی میرے خیال میں ہمارا چلتا رہے گا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سماج اس چیز کو ترجیح نہ دے تو آپ صبح سے شام, جس طرح آپ نے دیکھا اس پچھلے سال کتنے زیادہ قوانین بھی پاس ہوئے ڈومیسٹک وائلنس, جبری مشقت کے حوالے سے, خواتین کے حقوق کے حوالے سے, اور حالانکہ ان پہ بھی بے تحاشا تنقید ہوئی, یہ ضرور کہا گیا اور مغربی میڈیا میں بھی کہا گیا, ہماری اپنی بھی میڈیا نے بھی اس بات کو اٹھایا کہ یہ کچھ جو اقدامات ہیں ہم ایٹ لیسٹ واپس اس راہ پہ چلتے آ رہے ہیں. لیکن جب آپ کا اپنا معاشرہ ان چیزوں کو ترجیح نہیں دے گا تو یہ کب تک چلتا رہے گا؟ نہیں, وہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ صورتحال جب تک آپ اپنا معاشرہ اس کو اہمیت نہیں دے گا, لیکن معاشرہ جو ہے نا وہ شاید تھوڑا سا زیادہ اہمیت دے دیتا ہے. میں زیادہ اہمیت سے میں آپ کو واضح کرتا ہوں کہ میرا مطلب کیا ہے. جی, مطلب میرا اس کا یہ ہے کہ مجھے جو سب سے اچھی ٹریٹمنٹ لگی نا اس نیوز سٹوری کی, وہ لگی ایک ٹاک شو جو ذرا ہٹ کے ہے ان کا, کہ انہوں نے طیبہ کے کیس کو لیا, اس کو ڈسکس کیا, اور پھر وہ دے وینٹ آن ٹو ڈسکس دا لارجر پرابلم, ڈومیسٹک سرونٹس کے خلاف وائلنس کا ایشو انہوں نے ٹیک اپ کر لیا. اب دیکھیں نا, یہ صورتحال ایسے بنتی ہے کہ جب ایک کرائم کمٹ ہوتا ہے, وہ ہوتا ایک ہی کرائم ہے, بالکل ٹھیک, اور اس میں سزا, ٹرائل بھی ایک ہی دفعہ ہو سکتا ہے, اس میں سزا بھی ایک ہی دفعہ ہو سکتی ہے. بار بار سزا, یہ تو قانون بھی ہے نا کہ ڈبل جیوپارڈی نہیں ہو سکتی. ہاں جی, آپ بار بار سزا نہیں دے سکتے کسی کو. مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی فیملی, یہ ہو رہا ہے نا واقعات جس طرح ڈومیسٹک وائلنس کے سرونٹس کے خلاف, یہ مڈل کلاس کی فیملیز میں ہو رہا ہے, یہ کوئی ہلاکو خان ٹائپ فیملیز میں نہیں ہو رہا. یہ مڈل کلاس فیملیز میں ہی ڈومیسٹک سرونٹس کے خلاف وائلنس ہوتا ہے, اور مڈل کلاس فیملیز کے خلاف جب یہ کیس بن جاتا ہے نا ڈومیسٹک وائلنس کا, تو پھر وہ لا کو ٹویسٹ کرنے کے لیے اپنے تمام انفلوئنسز استعمال کرتے ہیں.
یعنی یہ کوئی کسی کرمنل فیملی میں نہیں ہو رہا, یہ کسی ہلاکو خان ٹائپ فیملی میں نہیں ہو رہا, یہ مڈل کلاس فیملی اور ہو جیسے آپ نے رہا ہے. اور ان کے ساتھ جب آپ ٹریٹ کریں گے نا کہ پورا میڈیا ان کے پیچھے پڑ جائے گا, تو آپ ان کی پرائیویسی بہرحال وائلیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک, نہیں بالکل ٹھیک, اس پہ بھی کچھ کوڈ ہونے چاہیے. اور جس طرح آپ نے ذرا ہٹکے کا حوالہ دیا, اس میں بھی آپ کیا آپ لارجر ایشو کو ڈسکس کریں, ڈومیسٹک سرونٹس کے خلاف وائلنس ایک بہت بڑا ایشو ہے, آپ قانون سازی بھی کریں, اس کو ڈسکس بھی کریں, لیکن بہرحال کسی فیملی کی پرائیویسی. اور جس طرح آپ نے ذرا ہٹکے کا حوالہ دیا, اس میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے ایک انہولی ٹرینٹی, کہ بہت زیادہ جو آپ کو اپنے معاشرے میں کچھ بیماریاں ملتی ہیں, مثلا بچوں سے آپ یہ جبری مشقت کروانا, پھر جو عام طور پہ آپ کے معاشرے میں اس چیز کو ترجیح نہیں دی جاتی جب بچے پہ تشدد ہوتا ہے, پھر آخر میں جو جنرلی ان بچوں کے اتنے کم حقوق تصور کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب اکٹھے ہو کے پھر, اور اب آپ نے جس طرح پولیس کی بھی کارروائی دیکھ لی, وہ بھی ساری اکٹھی ہو گئی. بہت آپ کو کچھ نظر آیا جس میں درست کرنے کی بے تحاشا گنجائش ہے. خیر, اگلے حصے میں بات کریں گے پیناما کیس کی سماعت پر پاکستان کے آنے والے دن میں سیاست کیا رخ اختیار کرے گی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورائے. بات ہوگی یہ پیناما کیس پر, اور پاکستان کی سیاست کون سا رخ اختیار کرے گی. کوشش ہم یہ کریں گے کہ اس طرح کی باتیں کریں جو 10, 11, 20, 100 بار پیناما کے متعلق نہیں ہو چکی. کیوں عمر صاحب, وسیع صاحب؟ ہاں جی, مطلب باتیں تو خیر بہت ریپیٹیشن بہت ہے میڈیا میں جو آج کل رپورٹنگ ہو رہی ہے, لیکن مجھے ایک جو عام طور پہ جب میں کورٹ رپورٹنگ دیکھتا ہوں نا, میں نے 7 سال کی ہے کورٹ رپورٹنگ, تو مجھے یاد ہے کہ ہم جب پروسیڈنگز کے آخر میں نا, جب ختم ہوتی تھی پروسیڈنگز, تو ہم لائرز کے پاس جایا کرتے تھے اور ان سے اپنے نوٹس کو کلیریفائی کرنے کے لیے ان سے بات کیا کرتے تھے. ٹھیک, کہ کوئی اگر پوائنٹ ہم سے مس ہو گیا ہے یا جج کی کوئی آبزرویشن مس ہو گئی ہے, تو ہم لائر کے پاس جاتے تھے, ان سے کہتے تھے کہ جی آپ نے جو آرگومنٹ کیا تھا وہ ہمیں آپ ریپیٹ کر دیں. تو یہ ہوتا تھا فوکس جو ہے نا کورٹ کے اندر کی پروسیڈنگز پہ ہوتا تھا. اب میڈیا کا فوکس جو ہے نا, وہ جو دونوں سائڈز ہیں نا, ان کی پریس کانفرنسز پہ فوکس ہے. ویسے ایک چیز میں ایڈ کر دوں اس میں, وہ یہ ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں جس سے مجھے تھوڑا ورڈ بھی ہو جاتا ہوں, کہ آج کل جو اسٹریٹجی ہو گئی ہے لیگل اسٹریٹجی, آپ جب کوئی ایویڈنس جمع کرتے ہیں تو کورٹ دیکھے گا کہ کیا یہ ان کے تقاضوں پہ پورا اترتا ہے, یہ ریلیونٹ بھی ہے نہیں ہے. اس سے پہلے جو یہ پریس کانفرنسز کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایویڈنس ایسا ہے, بالکل سب مان لیں گے. اس سے 2 چیزیں ہو رہی ہیں, اور جو مجھے شک ہو رہا ہے کہ جب جو بھی ججمنٹ آ جائے تو انہوں نے پرائم کیا ہوا ہے پبلک کو کہ دیکھو ججمنٹ غلط آ گئی ہے یا صحیح آ گئی ہے, اور دوسرا یہ کورٹ کو انفلوئنس کرنا بھی. اور میرے خیال میں ابھی جو یہ پری اینڈ پوسٹ ایک دن آرگیومنٹ ہوتا ہے, ہر دن یہ چلتا رہتا ہے, کم از کم اس پہ تھوڑا یہ کنٹرول رکھ لیں, بیکاز جو بھی اب ریزلٹ آئے گا یہ جو پوسٹ کنٹیسٹڈ ہوگا. بالکل بالکل, اور یہ جو ایک پوسٹ گیم کامنٹری شروع ہو جاتی ہے کہ جی جج صاحب نے یہ کہا, پھر یہ آیا ہمارے حق میں بات کی, ان کے خلاف بات کی گئی. آج میں وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے بھی کوئی بات کی ہوئی ہے کہ جی وہ کیونکہ یہ ڈیپینڈنٹ ثابت نہیں کر سکے مریم نواز کو, اس لیے کیس ختم ہو گیا. اسی موضوع پہ ہمارے ساتھ عمر چیمہ صاحب ہیں, معروف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, اور اس ابتدائی ٹیم میں بھی تھے ICIJ کی. اس کے بعد یہ تمام معاملہ نمایاں ہوا. جی چیمہ صاحب ویلکم. جی السلام علیکم. جی چیمہ صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ جی آپ ضرور آف شور کمپنیز کھولیں اور اس میں اس طرح کی شیل کمپنیز بھی ہونی چاہیے, وہ کوئی بین الاقوامی قوانین کو بھی وائلیٹ نہیں کرتی, اور اس کا جو مورل کمپس ہے اس کو کوئی خاص اس پہ زیادہ آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے, اس پہ کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں, ایک تو آف شور کمپنیز کے بارے میں لوگوں میں آگ ہی ابھی آ رہی ہے, اور وہ پاناما پیپر کی وجہ سے آ رہی ہے کہ اس کے تصور کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے.
ہمیں یہ بھی اس چیز کو ہم عام طور پہ اگنور کر جاتے ہیں کہ جب ہم قوانین کی بات کرتے ہیں تو قوانین جو ہے نا وہ بھی ان میں بھی ریگنگ ہوتی ہے، اور وہ زیادہ تر جو ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں سرمایہ دار لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی سہولت کے لیے بنائے جاتے ہیں. اس میں غریب آدمی نہ تو اس سٹیج پر ہوتا ہے کہ وہ کوئی قانون سازی میں انوالو ہو سکے. یہ جو ہم کہتے ہیں جی کہ وہ ٹیکس اوائڈنس ہے، ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکس بچانے کو کوئی اتنا جرم نہیں سمجھتے کہ آپ نے پرافٹ ایک جگہ پر بنایا ہے اور اس کو ٹرانسفر کسی اور جگہ پر کر رہے ہیں، لائف کو کسی اور جگہ پہ انجوائے کر رہے ہیں. بھئی کوئی بھی گورنمنٹ وہ ٹیکسوں سے چلتی ہے نا. اگر اس ملک کا پرافٹ باہر جاتا ہے، آپ ٹیکس اوائڈ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو حکومت کے لیے کدھر سے پیسہ آئے گا؟ اور یہ صرف پاکستان کا پرابلم نہیں ہے، پوری دنیا میں پرابلم ہے. ہمارے ملک میں تو چلیں وزیر اعظم کا نام آ گیا تو ہم زیادہ اس پہ بات کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کاروباری لوگ ہیں ان کا تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے. لیکن جو مغربی دنیا ہے ادھر زیادہ تر جو اس چیز پہ بحث ہو رہی ہے یا اتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے وہ ٹیکس اوائڈنس کی وجہ سے بنا ہوا ہے کہ ادھر ان کے ریونیو شارٹ فال کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اور اگر آپ کو پتا ہوگا کہ ڈنمارک کی گورنمنٹ نے 1 ملین یعنی 10 لاکھ یورو دے کے اپنے ملک کے شہریوں کا ڈیٹا وہ سارا ریکارڈ لیا ہے تاکہ وہ چیک کر سکیں کہ ان کا ٹیکس کی یہ ریونیو لیکیج کدھر کدھر ہو رہی ہے، کون سے لوگ ہیں کہ جن کے ادھر بزنسز ہیں اور وہ باہر پرافٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو یہ اس لیے ابھی شاید یہ دوسری سٹیج ہوگی کہ لوگوں کو اس بارے میں آگہی آئے گی. اور پاکستان میں تو شاید اس لیے بھی ہمیں زیادہ اس تصور کو بڑھانا یا اس کو پرموٹ کرنا یہ اس لیے بھی چیلنج ہے کہ ادھر پاکستان میں ٹیکس دیتے ہی کو نہیں ہے. ہم سارے کہتے رہتے ہیں جی ٹیکس پر منی، ٹیکس پر منی، لیکن ہم جب کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. ادھر زیادہ تر ٹیکس جو ہیں وہ ایک براہ راست طریقے سے لیے جاتے ہیں. تو ہمیں ایک عام آدمی جو ایک رکشے والا ہے وہ عمر چیمہ صاحب ایک سوال اگر آپ لے لیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ سٹوری آپ نے بریک کی تھی اور اب جب یہ سپریم کورٹ میں پہنچ چکی ہے تو یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹ نہیں ہو چکی؟ جب آپ نے بریک کی تھی اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں تھی یہ سٹوری اس وقت؟ دیکھیں ہم نے جو چیزیں بیان کی وہ بیان کی کہ جو دستاویزات میں موجود تھیں، باقی اس کی تشریحات اور اس میں لوگوں کی خواہشات وہ ساری چیزیں شامل ہوتی گئیں. نئے نئے سوالات جنم لیتے گئے کہ یہ پیسہ کدھر سے آیا تھا. ہم نے تو یہ بتایا تھا کہ یہ جو کمپنیز جو ہیں وہ ان کی ہیں، اور دوسری بات ہم نے یہ بتائی تھی کہ ان کمپنیز کے ذریعے لندن میں اپارٹمنٹس لیے گئے ہیں. باقی اس میں کوئی ایک لون کا بھی ذکر تھا جو کہ ان کمپنیز کے ذریعے ان کو گروی رکھ کے انہوں نے کوئی 70 لاکھ پاؤنڈ کا ایک سوئٹزرلینڈ کے بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے. تو وہ چیزوں کا ہم نے بتایا تھا، ان چیزوں کا یہ اقرار بھی کرتے تھے. اور بڑی دیر تک شریف فیملی بلکہ انہی پیپر کو اپنے دفاع میں استعمال بھی کرتے رہی جی کہ ادھر کی کرپشن کا ذکر نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب یہ سوالات زیادہ ہوتے گئے یا مسئلہ پیچیدہ ہوتا گیا جیوں جیوں اس کی گہرائی میں، جیوں جیوں اس کی تفصیلات میں گئے. اور ایون کہ اس کو پیچیدہ کرنے میں شریف خاندان کا ایک اپنا رول بھی ہے کہ جب وہ ان چیزوں کی وضاحت نہ کر سکے جن کا وہ پہلے دعویٰ کرتے رہے ہیں، یہ سارے منی ٹریل کے حوالے سے وہ خود ہی بتاتے رہے ہیں، لیکن عدالت میں معاملہ گیا تو انہوں نے یہ چیزیں پوچھیں تو اس کے بارے میں وہ ان چیزوں کی وضاحت سے قاصر رہے ہیں. تو ایک تو یہ دوسرا جو اس میں درخواست گزار ہیں انہوں نے بھی اپنی خواہشات کے مطابق سوالات یا الزامات شامل کر لیے جس کے لیے ان کے پاس کوئی ٹھوس اتنے شواہد موجود نہیں ہے کہ ان چیزوں کو وہ ثابت کر سکیں. اچھا عمر، ایک اور جو سوال یہ اٹھتا ہے آج کل جو کیس جا رہا ہے ابھی چل رہا ہے تو اس میں ایک کہتا ہے لا یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ لیجسلیشن کافی نہیں ہے، زیادہ زور جو ہے نا وہ مورل ایسپیکٹ پہ ہے کہ اگر آپ پہ شک و شبہات آ جائے آپ خود ہی ریزائن کر دیں. تو یہ جو پیناما پیپرز دنیا بھر میں جن جن لوگوں پہ انہوں نے افیکٹ کیے ہے، کتنے لوگوں نے ریزائن کیا اور کس ٹائپ آف ممالک میں؟ میرے خیال میں ایک فن لینڈ تھا یا آئس لینڈ کا، وہاں تو بہت بڑا اسکیلپ ان کو مل گیا تھا، لیکن اور جگہوں میں جو اندازہ تھا لوگوں کا کہ یہ ایک بہت بڑی سٹوری بن جائے گی، میرے خیال میں پاکستان میں بہت بڑا بن گیا ہے، لیکن دنیا بھر میں اتنا اس نے افیکٹ نہیں کیا جتنا لگ رہا تھا بگننگ میں. دیکھیں کچھ جو اثرات ہیں وہ مجموعی طور پر ہیں، جس طرح کہ کوئی قانون سازی کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی
یہ پاناما پیپر جو ہے نا وہ ایک ریفرنس پوائنٹ بن گیا ہے کہ جس کا سہارا لے کے وہ آرگنائزیشنز جو کہ ایک معاشی ناہمواریوں کی بات کر رہے ہیں انہوں نے اس کو اپنے مقاصد کے لیے اپنی کاز کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آف شور جورسڈکشنز ہیں یہ جو ٹیکس ہیونز ہیں جن کی ہم جدھر یہ کمپنیز لوگ رجسٹر کراتے ہیں ادھر بھی کوئی شفافیت کے ان کے بارے میں بڑے سوالات ہیں کہ بہت سارے لوگ جو کمپنیز رجسٹر کراتے ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کی دولت ان کی کمپنیز ان کی جائیداد کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے تاکہ ان کو جو ہے نا سیگا راز میں رکھا جائے. تو ان کی شفافیت پہ سوال آ رہے ہیں اور اس سلسلے میں مطالبے ہو رہے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ جس طرح OECD والے ہیں ان کی ممبر ہونے کی جو کنڈیشنز ہیں اور وہ بھی اس طرح کے کوئی پریشر ان پر ڈالنے ایک تو اس طرح کی تبدیلی یا اثرات کی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہیں. دوسرا جو استعفے کے مطالبے ہیں میں اگر اپنے پاکستان میں نظر دوڑاؤں یا باہر اگر آپ سیاستدانوں کی جب ہم بات کرتے ہیں زیادہ تر یہ ایک سیاسی مطالبہ بن گیا ہے. اخلاقیات کا ہم دوسروں کو درس دیتے ہیں. کوئی بھی ہے اتنا وہ استعفیٰ دینے میں کوئی جلدی کا مظاہرہ کسی نے بھی نہیں کیا. ایون وہ لوگ جو کہ مطالبہ کرتے ہیں انہوں نے بھی نہیں کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سے جو ہے نا آپ کی ساکھ متاثر ہوتی ہے اور جوں یہ کیس طوالت اختیار کرتا جا رہا ہے وہ اس میں حکمران خاندان کی ساکھ متاثر ہوتی جا رہی ہے اور یہ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز جو ہے یہ بیٹھ گئی ہے کہ وہ بار بار بات. اچھا عمر چیمہ صاحب یہ بتائیے گا ایک سٹرانگ ہوتا جاتا ہے. اچھا عمر چیمہ صاحب یہ بتائیے گا آپ نے حکمران کا حوالہ دیا جو باقی لوگ تھے جن کا نام آیا ان پاناما پیپرز میں کیا ان پہ ریاست کی کارروائی ہونے کو جائے گی مستقبل میں؟ میں جس طرح بات کر رہا تھا نا کہ بزنس مینوں کو تو جو کاروباری حضرات ہیں جن کا ذکر آیا ان کو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کا ایک جائز طریقہ ہے. اچھا اگر ہم اس کو مان لیا جائے کہ یہ ایک انٹرنیشنل لیجسلیشن ہے یا انہوں نے تمام جورسڈکشنز کے قوانین کو ان کی پابندی کی ہے ان کے احترام میں انہوں نے یعنی کہ ان پہ عمل کیا ہے ان کا پاکستان سے ریلیٹڈ یہی کویسچن ہو سکتا ہے. اور میں نے جتنے لوگوں کو سوالات بھیجے میں ان سے 2 سوالات تو ہر ایک کو بھیجتا تھا اور وہ یہ تھے کہ آپ نے کس مقصد کے لیے یہ کمپنی ادھر بنائی تھی اور دوسرا سوال یہ ہوتا تھا کہ کیا آپ نے پاکستان میں اپنے ٹیکس ریٹرن میں اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا. میرے حال ایک بندے کے علاوہ مجھے کسی نے اس چیز کا اقرار نہیں کیا اس چیز کو تسلیم نہیں کیا کہ اس نے پاکستان میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے. باقی لوگوں نے تو جواب دینا بھی گوارا نہیں سمجھا شاید ان کے پاس جواب تھے نہیں. جہاں تک ہم لیکن جو آپ کے منتخب نمائندے کے لیے جائز نہیں ہے وہ کیا آپ کے بزنس مین کے لیے جائز ہے؟ نہیں میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ ہم ایک تو قانون پہ اعتراض ہے نا جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ اس سے کتنی معاشی ناہمواریاں بڑھ رہی ہیں جب ہم ٹیکس اوائڈنس کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو قانونی پہلو سے بھی ہم دیکھیں اخلاقی سے نہیں قانونی پہلو سے بھی دیکھیں کیا انہوں نے پاکستان میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا تو میجارٹی جو بزنس مین کیا انہوں نے بھی نہیں ڈکلیئر کیا ہوا. جو FBR نے نوٹسز بھیجے ہیں اس میں اکثریت جو جن لوگوں کو ابھی تک انہوں نے ڈیٹیل کلیکٹ کی ہے انہوں نے پاکستان میں اس کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا. اچھا اس میں صرف کاروباری حضرات یا سیاستدانوں کی بات نہیں ہے. آپ کے نالج میں ہوگا کہ اس میں ایک حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج صاحب بھی ہیں ان کا نام بھی ہے اس میں اور ان کی بیٹی کا بھی نام ہے اور وہ ان کمپنیز کے مالک جج بننے کے بعد بھی رہے ہیں. یعنی مجھے کچھ لوگوں نے کہا جی کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جج بننے سے پہلے سے الگ ہو چکے تھے لیکن میں نے اس چیز کو جو دعویٰ کرنے جنہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے ان کو اس بارے میں دستاویز ڈاکومنٹس بھی پیش کیے تھے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا تھا ان کے اپنے سگنیچر تھے کہ وہ جج بننے کے بعد انہوں نے ان کمپنیز کے حوالے سے سائن کیے ہوئے تھے. تو اس بارے میں بھی ہمیں ابھی تک نہیں پتا چلا کہ جج صاحب کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے. سیاستدانوں کے بارے میں تو چلے ہم سر عام میں اس چیز پر بحث کرتے رہتے ہیں لیکن عدالت عظمیٰ جو کہ سپریم آخری سوال عمر چیمہ صاحب ایک آخری سوال ایک آخری سوال آپ فائنینشیل کیسز پہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرتے رہے ہیں خاصے عرصے سے یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ میں دونوں طرف سے ایویڈنس پیش کیا جا رہا ہے اس کی کوالٹی پہ کوئی کامنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں آپ؟
دیکھیں میری یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ایز اے لے پرسن، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا معاملہ عدالت میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کو ان دستاویزات پہ زیادہ زور دینا چاہیے کہ جن کو آپ ثابت کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے دیکھا ہو کہ میں شروع سے جب بھی کوئی مجھے آدمی پوچھتا تھا تو مجھے ایک ایسی ایویڈنس نظر آتی ہے کہ جس پہ ان کی پکڑ ہو سکتی ہے، اور وہ ہے جو حقیقی مالک کا ایشو، کہ ان کمپنیز کا حقیقی مالک کون ہے. شریف خاندان کا اصرار ہے کہ وہ حسین نواز ہیں، جو کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم کے بیٹے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں پاناما پیپرز کے، اس سے یہ بات واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ مریم صفدر اس کی حقیقی مالک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تضاد ہے، جو ان کی عدالت کے سامنے غلط بیانی ہے، وہ اس بنیاد پر ان کے خلاف یہ کیس ہو سکتا ہے، یعنی کہ ان کے خلاف کوئی یہ ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ٹھیک، عمر چیمہ صاحب تھینک یو، آپ شو میں شامل ہوئے. جی ٹھیک عمر چیمہ صاحب، بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا. اور اب ذرا وقفے کا بھی بات کچھ طویل ہو گئی، لیکن اس پہ گفتگو جاری رہے گی، اور یہ کہ پاکستانی سیاست کون سا رخ اختیار کرے گی اس کو بھی دیکھیں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورائے. بات ہو رہی تھی پاناما کیس کی آج کی سماعت پر، اور پاکستان میں سیاست کیا رخ اختیار کرے گی. آپ نے کچھ عمر چیمہ کی بھی باتیں سنی، اور دورائے پہ یہ بات سنی کہ جو پوسٹ میچ کامنٹری جو دونوں سیاسی جماعتیں اپنی پریس کانفرنسز کے ذریعے کر رہی ہیں، وہ اس سماعت اور اس کیس کے لیے کتنا زیادہ نامناسب ہے. اور اگر عدالت ہے تو اس کو آپ انصاف کرنے دیں. کیوں جناب؟ ہاں بالکل، عدالت کو انصاف کرنے دینا چاہیے. اور میرا خیال ہے اب تو یہ بات تقریباً ثابت ہو چکی ہے کہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے ایز اے لے مین، مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ لا پوائنٹس ہیں ایسے جو کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں، اور لا پوائنٹ کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دینا چاہیے. اور اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی ہم جیت گئے، آپ جیت گئے، فلانا جیت گیا، آپ تو کیس ہی ختم ہو گیا، کیس پروو ہو گیا. لا پوائنٹس لوگوں کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. لیکن یہ بات بہرحال سمجھ آنی چاہیے کہ یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے اور کسی کا ٹرائل نہیں ہو رہا. ٹھیک، لیکن آپ اگر بات ٹرائل کورٹ کی کرتے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن آج اور عدالت نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کچھ آرڈر 19 بھی دیکھ لیں، کچھ قوانین بھی دیکھ لیں، تو عدالتوں کو بے اختیار بھی نہیں سمجھنا چاہیے. ان کے پاس تمام اختیارات ہیں، اور وہ ایفیڈیوٹ کے ذریعے بھی کسی طرح کے بھی ثبوت مانگ سکتے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ہماری تاریخ کے حوالے سے ایک عجیب اور ایک انتہائی ناول کیس ہے، اور اس میں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کے نتیجے پہ آپ پہنچتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی، ہم اس پہ اسپیکولیٹ نہیں کر سکتے. لیکن میرا خیال ہے کورٹ جو بھی ڈیسیژن لے، یہ ایک سینٹرل ایشو ہوگا آنے والے پارلیمنٹری الیکشنز میں. اب دیکھیں نا، میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ سارا جب یہ کرپشن کے کیسز آتے ہیں نا، سوئس بینکس آتا ہے، پاناما گیٹس آتے ہیں، فلیٹس بلا بلا بلا، یہ سب چیزیں آتی ہیں نا، تو یہ پولیٹیکل پروسیس کو ڈی لیجیٹمائز ہو رہا ہوتا ہے. پولیٹیکل پروسیس ڈی لیجیٹمائز ہو رہا ہوتا ہے پبلک کی آئیز میں. اب جو ڈیفینس آفر کرتی ہے نا پولیٹیکل لیڈرشپ، آصف علی زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب، اب جو ڈیفینس آفر کر رہے ہیں، یہ پبلک آئیز میں کنونسنگ نہیں ہے. کیا ڈیسیژن کورٹ کا کچھ بھی آ جائے، لیکن لوگوں کے نظروں میں جو باتیں لوگ پرسیو کر رہے ہیں نا، وہ ڈی لیجیٹمائز کرنے کے لیے پولیٹیکل پروسیس کو کافی ہیں. جناب فصیح صاحب، آپ کی کیا رائے؟ یہ میں اور عمر صاحب اس پہ کئی بار بحث کر چکے ہیں کہ کیا پوری پولیٹیکل پروسیس ڈی لیجیٹمائز ہو رہی ہے، جو مجھے نہیں لگتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جی یہ بھی باتیں تعمیری ہیں اور تنقید بھی تعمیری ہے، اور اگر آپ ایک آزاد جمہوریت میں رہتے ہیں تو آپ کو یہ تنقید کرنا اور اپنے خیالات کا بھی کھلا اظہار کرنا چاہیے، اور یہ آپ کو مضبوط کرتا ہے اور آپ کے اداروں کو اس پہ کارروائی کرنی چاہیے. کیا رائے آپ کی؟ تو میرا تھوڑا سینٹرسٹ ویو ہے، دونوں کے درمیان بیٹھا ہوں، وہ یہی ہے کہ تھوڑا بہت ڈی لیجیٹمائز کرتے ہیں جو آپ کے پلیئرز ہیں، جو آپ کے سب سے
پاپولر پلیئرز ہیں, ایک اینٹی پالیٹکس ایلیمنٹ لوگوں میں آ جاتی ہے کہ بس دیکھ لیا ہے سارے چور ہیں, یہ ہے, آپ انتظار نہیں کرتے اس کا. دوسرا اس کا جو ذرا تعمیراتی وہ ہے کہ فیوچر میں اس میں لیجسلیشن بھی آ جاتا ہے, بیکاز ابھی تو زیادہ تر یہی ہے کہ جب آپ نے الیکشن فارم بھر دیے ہیں اس میں مس ریپرزنٹیشن ہوا ہے یا FBR کے ساتھ. لیکن جو میں اس کو دیکھ رہا ہوں, ایک تو یہ کہ انسینٹو PTI کا کیا ہے ٹھیک الیکشن میں جانے. اب خرشات یہ ہے کہ PMLN پاپولر ہے, یہ ریٹرن ہو اسمبلیز میں, ان کے لیے اگر جوڈیشل ایکشن سے نواز شریف ہٹ جائیں تو وہ اپنا جو موومنٹ ہے وہ تھوڑا بہت اس کے لیے مواد آ جائے گا. لیکن مجھے ایک اور چیز نظر آ رہی ہے جو میرے خیال میں جب آپ کبھی میچ کھیلتے ہیں تو ایک فیس سیونگ آپ کو ایک چھوٹا سا وکٹ بھی مل جاتا ہے, اور مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ نواز شریف تک نہ پہنچے, لیکن ان کا یہ ہے کہ کم از کم پولیٹیکل ایئر جو ہے وہ اس کی ڈیلیجٹمائزیشن ہو رہی ہے. بیکاز اگر آخر میں پروف بھی کر لیں, میں دیکھ رہا تھا کہ کورٹ رپورٹنگ میں یہ آ رہا تھا کہ جب اگر مریم نواز شریف کو یہ پراپرٹیز ملی تھیں وہ کہہ رہے انڈر ایج. یہ ایک چیز جو ہے PTI کی وہ ایج کیلکولیشن میں بہت برے ہوتے ہیں. اس وقت 93 میں یہ 18 سال کی تھی, ٹھیک ہے. پہلے وہ جو قطری پرنس بھی تھا وہ کہتے وہ 9 سال کا بچہ تھا, ٹھیک ہے نا, وہ تو ابھی 60 ایئرز اولڈ یا 61 ایئر اولڈ آدمی ہے. تو میرے خیال میں جہاں تک یہ ہے کہ جو ان کے پولیٹیکل ایئر یا ڈیزگنیٹ ابھی ہے, اور اس پہ تھوڑا بہت اگر آپ نے سال 1.5 سال میں دیکھا ہو, جب وہ تنقید ہوتی ہے نواز شریف کی, اس کے ساتھ مریم کے بھی شامل ہو جاتا ہے. انہوں نے ایک فورے کوشش کی تھی کہ وہ آ جائے, لیکن وہ کورٹ نے پھر وہ کر دیا تھا, وہ ذرا بیک اینڈ پہ چلی گئی, پھر یہ سوشل میڈیا انہوں نے اپنا لیا. تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو بھی اس کیس کا نتیجہ نکل کے آئے گا, ایک تو کنٹیسٹڈ رہے گا, دوسرا یہ ہے کہ پچھلے اسمبلی میں بھی پرائم منسٹر چلا گیا تھا, اگر ایک ریپلیسمنٹ بھی آ جائے, ٹائم الیکشنز کے لیے کم ہے. لیکن جہاں تک عمر صاحب کہہ رہے تھے, یہ آئی ایگری کہ یہ ڈومینیٹ کرے گا جو بھی اس کا نتیجہ. بالکل ٹھیک. اگلے انتخابات میں خیر ایک پوائنٹ میں سے میں آپ کو اور کہنا چاہتا ہوں, اگر اگلے حصے میں ہو جائے, اگلا حصہ ہے اسی پہ ڈسکس کر رہے ہیں, اسی پہ نہیں کریں گے, اس پہ چلے اس کو کسی طرح سے ورک ان کرنا ہوگا. لیکن بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جتنا بھی ڈی لیجٹمائز کر لے, لیکن جو سینٹرل ایشو ہوگا نا سینٹرل پنجاب میں جہاں حکومت ڈیسائیڈ ہوگی, وہ بجلی ہوگی, پاناما نہیں ہوگا. اسی نوٹ پہ ہم ذرا وقفہ لیں گے اور آخر میں ذرا ہٹ کے بات کریں گے سرحد کے دونوں اطراف مقبول فنکار اوم پوری جو اب ہمارے ساتھ نہیں رہیے گا ہمارے ساتھ. آتا ہے یہ کہ یہ کہاں سے یہ ہوا ہے نفرت کی, کیونکہ جب میں وہاں جتنی بار بھی گیا ہوں مجھے تو ایسا کچھ دکھائی نہیں دیا, سب صرف مہمان نوازی اور محبت ہی دکھائی دی ہے. ویلکم بیک ٹو دورائے. آپ نے اوم پوری کی ابھی بات سنی اور شاید اسی بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سرحد کے پاکستان اور ہندوستان کے دونوں اطراف اتنے مقبول کیوں تھے. کیوں جناب؟ جی بالکل مقبول بھی تھے, بلکہ مجھے وہ ایک فلم کرٹک کی بات یاد آتی ہے کہ اگر یہ فلم سٹارز جو ہیں نا, ان سے آپ ان کی اسکرپٹ کی لائنیں چھین لیں نا تو ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اوم پوری جو تھے نا وہ اس طرح کے ایکٹر نہیں تھے. بالکل ٹھیک. اوم پوری اسکرپٹ کی لائنوں کے بار بھی ان کی ایک زندگی تھی, اور وہ بہت ہی آرٹیکولیٹ قسم کے بندے تھے. ان کی باتیں جتنی بھی ٹیلی ویژن پہ سنی ہیں یا فلم فیسٹیول میں سنی ہیں یا کارا فلم فیسٹیول میں سنی ہیں, وہ بہت ہی آرٹیکولیٹ اور بہت ہی جسے کہتے ہیں نا بڑے زبردست بات چیت کرنے والے آدمی تھے. کچھ پاکستانی شہری بھی ہیں, ان کی بھی رائے ہم نے لی ہوئی ہے, وہ بھی سنتے ہیں. ذرا فصیح صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کیا رائے ان کی, دیکھیے گا. اوم پوری بڑے اچھے ایکٹر تھے اور ریسنٹلی بلکہ پاکستان بھی آئے تھے, ان کی ایک مووی ادھر بھی ریلیز ہوئی تھی.
ہم لوگوں کو کافی دکھ ہوا تھا سن کے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے لیے کافی کچھ کہا تھا اور پاکستان کے وہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے، حالانکہ وہ انڈین تھے. جب پاکستان اور انڈیا کا ایشو چل رہا تھا انہوں نے بہت اچھے کمنٹس دیے، ان دو ملکوں کو آپس میں پیس کے بارے میں انہوں نے بہت اچھا گائیڈ کیا. انڈیا میں رہ کے بھی یہ آرٹسٹ کی جس طرح سے سپورٹ کرتے تھے اور پاکستانی آرٹسٹ کی بھی سپورٹ کرتے تھے، ان کے لیے سرحد کا کوئی معنی نہیں تھا، بس ان کا جو فن تھا، ان کی جو کلا تھی، یہ صرف اس سے پہچانے جاتے تھے. Especially his voice was damn awesome. اور it is really a sorrowful moment کہ مطلب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. آپ نے جس طرح دیکھا، سرحد اوم پوری کے لیے کوئی مطلب نہیں رکھتا تھا. جو ان کی پہچان تھی وہ صرف اور صرف ان کا فن تھا. تو یہ آپ نے کچھ شہریوں کا کی بھی بات سن لی، اس میں کوئی ان کو نہیں لگا کہ انحراف کرنے کی ضرورت تھی. اوم پوری صاحب اسی طرح کے تھے اور بات وہ ہمیشہ امن کی کرتے تھے، ایک ایسے وقت میں جب ہندوستان میں آپ نے جس طرح دیکھا ایک انتہائی تنگ نظر حکومت اور تنگ نظر سوچ کے باوجود انہوں نے جو اپنی باتیں کی کافی بے باکی کے ساتھ کی. کارا فلم فیسٹیول میرا خیال ہے یہ 2000 کے شروع میں کہیں شروع ہوا تھا کراچی میں، اینول کارا فلم فیسٹیول. اس میں انہوں نے آنا شروع کیا تھا پاکستان. اس کے بعد وہ ریگولر وزٹر بن گئے کراچی کے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ یار میں مطلب بالکل آئی فیل ایٹ ہوم ان پاکستان. یہ ان کے کامنٹس ٹیلی ویژن پہ بہت آتے رہے. اور دوسری بات یہ کہ ایکٹر تو خیر وہ بہت بڑے تھے لیکن وہ انسان بھی بڑے تھے. انسان، اور جس طرح کی باتیں ان کی سننے کو ملتی رہی ہیں، اس سے جس طرح کی انڈیا پاکستان کے درمیان وہ برج کا کام کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور اس طرح برج کا کام کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سینسبلٹیز ہیں نا، جو ہماری معاشرے کی سینسبلٹیز ہیں، اس کے مطابق بات کرتے تھے. بالکل ایسے. فصیح صاحب سے ذرا لاسٹ ورڈ لیں گے اسی پہ ہی. تو یہی ہے کہ دیکھیں وہ آزاد خیال تھے، وہ روشن خیال تھے. جو تنگ نظری کا آرٹ ہوتا ہے نا، وہ بہت پروپیگنڈا کے قریب ہوتا ہے. ان میں یہ نہیں تھا، جب یہ مشکل وقت آیا انہوں نے بہت بڑا سٹینڈ لیا. دوسرا یہ تھا کہ یہ ایک ان کے فادر آرمڈ فورسز میں تھے، ان کی ایک ہسٹری بھی وہاں سے ہے. انہوں نے جو یہ پیٹریٹزم کا جو مسئلہ بڑھ جاتا ہے، جب یہ ہمارے مسئلے بڑھ جائیں، انہوں نے اس کے خلاف بھی فائٹ کیا. اور میرے خیال میں یہ دونوں ممالک کے لیے بہت ضروری ہے. ایک چیز جو ہم شاید ان کے بارے میں ذرا سمجھنا بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو گورا ہے برٹن میں، ان کے لیے برٹش پاکستانی جو ہے نا وہ یہ آدمی تھے. ٹھیک ہے نا، ایسٹ از ایسٹ میں، ٹھیک ہے نا. ایک پورا جنریشن ہے. اگر یہ آپ دیکھیں تو ہماری جو عکاسی کرتا ہے تو یہ اس آدمی نے اس میں کیا تھا. اور آپ وہ فلم دیکھیں، اس میں یہ ایک کنزرویٹو آدمی ہے، جو بھی ہے کلچرل کلیش ہے، لیکن ایک اپنائیت تھی اس میں. تو ایک پورے جنریشن کے لیے میرے خیال میں یہ سب سے بڑی چیز ہے آرٹسٹ کے لیے کہ وہ بارڈر کو مٹانا. بالکل صحیح. نہیں وہی جی کہ سرحد کوئی ان کے لیے مطلب نہیں رکھتا تھا. فصیح صاحب اور عمر صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی. اور آخر میں ذرا ہم اوم پوری صاحب کے الفاظ کے ساتھ ہی آپ کو الوداع کہیں گے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. کل تک اجازت دیں. خدا حافظ. سویا ہوا آدمی جب نیند میں سے اٹھ کر چلنا شروع کرتا ہے، تب سپنوں کا سنسار اسے دوبارہ دیکھ ہی نہ پائے گا. اس روشنی میں جو نرنے کی روشنی ہے، سب کچھ سامان ہوگا کیا؟ ایک پلڑے میں نپنسکتا، دوسرے پلڑے میں پوروش، اور ٹھیک ترازو کے کانٹے پر ارد ستیہ.